السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس. آج ہم بات کرتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر، آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ پاکستان کا جو نظریاتی اساس تھا اس پر ہم بات کریں گے آج، اور کہ کس تصور کی بیس پہ، کس کنسیپٹ یا کس آئیڈیالوجی کی بیس پہ پاکستان کو اسٹیبلش کیا گیا. اس میں ہم سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے. آئیڈیالوجی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کی ہسٹری پڑھیں گے کہ یہ ورڈ سٹارٹ کب ہوا تھا. دین ہم دیکھیں گے کہ واٹ از این آئیڈیالوجی. اس کے بعد آئیڈیالوجی ہمیں آفر کیا کرتی ہے، آئیڈیالوجی ایمرج کیسے ہوتی ہے، اس کی ٹائپس بھی ہم دیکھیں گے، اور آئیڈیالوجی کی امپورٹنس دیکھیں گے. اس کے بعد پھر ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی بھی آئیں گے، دیکھیں گے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے کون سے کمپوننٹس تھے. پھر ان کمپوننٹس کی بیس پر ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کو اسٹڈی کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آئیڈیالوجی کی ہسٹری پر آتے ہیں. تو جب ہم آئیڈیالوجی کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں ایک بات آتی ہے، فرینچ ریولوشن. ٹھیک ہے، فرانس کا جو انقلاب آیا تھا، اس کی میں شارٹ سی ہسٹری آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ 1789 سے 1799 والا جو ڈیکڈ تھا فرانس میں، تب یہ تھا کہ وہاں پہ مونارک سسٹم تھا، اور وہاں پہ دو کلاسز بنی ہوئی تھی. ایک اپر کلاس، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالائی طبقہ، اور ایک لوور کلاس یا زیریں طبقہ. جو اپر کلاس تھی وہ بہت زیادہ عیاش تھی. ٹھیک ہے، ان کے لیے فرانس، یا جو فرانس کا اس وقت جو کیپٹل تھا پیرس، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے جنت کا ٹکڑا تھا. ٹھیک ہے، وہ لوگ چاندی کے برتنوں میں کھاتے تھے، سونے کے چمچ سے ان کو فیڈ کیا جاتا تھا. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو اپر کلاس کے لوگ تھے ان کو 10 قتل معاف ہوتے تھے. تو جو اپر کلاس تھی یا بالائی طبقہ تھا، ان کے پاس اتنی زیادہ سہولیات موجود تھیں. ان لائک دس سیکٹ، جو دوسرا ان کا کلاس تھی جو کہ لوور طبقہ تھا، جس میں سارے کسان تھے، کاریگر تھے، ٹھیک ہے، اور باقی کے جو لوگ تھے غریب، ان پر یہ ٹیکس لگاتے تھے. ٹھیک ہے، ان پر اور بھی کافی ساری سینکشنز لگی ہوتی تھیں. ان کے پاس زمینیں بھی نہیں ہوتی تھیں، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر تک بھی نہیں ہوتا تھا. تو پھر جو لوور کلاس کے لوگ تھے، وہ جب اس اوپریس سچویشن سے فیڈ اپ ہو گئے تو انہوں نے سٹیپ لیا. 5-6 لوگ اکٹھے ہوئے. وہ لوگ اکٹھے ہوتے انہوں نے ایک بہت بڑی ٹیم بنائی. ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے کیا کیا کہ جو اس ٹائم کا بادشاہ تھا یا مونارک تھا، اس کے اگینسٹ انہوں نے موومنٹ شروع کر دی، جسے ہم ہسٹری میں فرینچ ریولوشن کے نام سے یاد رکھتے ہیں. اور یہ تقریباً 10 سال تک یہ ریولوشن چلتی رہی تھی، یہ انقلاب چلتا رہا تھا. اور الٹیمیٹلی جو لوور سیکٹ تھا وہ اپنے جو ان کی کنسیپٹس تھے اور جو ان کے ایمز تھے وہ انہوں نے گین کر لیے تھے. زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اگر آپ نے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جانا ہے اور اس کی جو ونگز بنی تھی، لیفٹ ونگ، رائٹ ونگ، اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تو وہ میری ایک 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو اویلیبل ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ. اب یہ جو دور گزر رہا تھا 10 سال کا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو لوور کلاس تھی انہوں نے جب فیل کیا کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، الٹا جو ہمارے ہائر کلاس اوپر بیٹھی ہے ہمارے اوپر، ایڈمنسٹریشن چاہے ہے یا ان کے جو ریلیجیس آپ کہہ لیں کہ پرسنالٹیز تھیں، یا ان کا جو مونارک تھا، وہ الٹا ان کے اوپر ٹیکس لگا کے ان کا جو رہنے کا پرپز ہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں. اور جب ان کا دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں آپ فلانی جنگ میں چلے جائیں، اتنا ٹیکس پے کریں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، الٹیمیٹلی جب یہ فیڈ اپ ہو گئے تو ان کے مائنڈ میں ایک سوچ آئی کہ کیوں نہ ہم بغاوت کر دیں، جو ہمارا پریزنٹ مونارک ہے یا ایمپرر ہے اس کے خلاف ہم بغاوت کر دیں، اور پھر تاکہ اسے فیل ہو جائے کہ اب یہ سسٹم چلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں ہمارے حقوق دینا شروع کر دے. تو اب یہ جو آئیڈیا ان کے مائنڈ میں آیا تھا، یہ جو سوچ ان کے مائنڈ میں آئی تھی، بیسیکلی یہ چیز آئیڈیالوجی ہے. یہ چیز ہی آئیڈیالوجی تھی جو کہ فرینچ ریولوشن سے شروع ہوئی. اور آج ہم تقریباً چاہے ہم کوئی ملک دیکھیں، کوئی امپائر دیکھیں، کوئی اسٹیٹ دیکھیں، ٹھیک ہے، یا ایون کوئی
پولیٹیکل یا سوشل یا ریلیجیس آرگنائزیشن دیکھیں، ایون جو ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کی بھی اگر آپ پولیٹیکل پوزیشن یا ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو یہ ورڈ بیسیکلی فرینچ ریولوشن سے شروع ہوتا ہے اور ابھی تک یہ جاتا جا رہا ہے. تو آئیے اب اس کا ہم لٹرل میننگ دیکھتے ہیں، لفظی مطلب اس کا دیکھتے ہیں. اگر آپ غور کریں اس ورڈ کے اوپر تو اٹ از کمپرائزڈ آف ٹو ورڈز، آئیڈیا اینڈ لوجی. آئیڈیا کا مطلب ہوتا ہے کنسیپٹس جو کہ کسی بھی انڈیویجول انسان کے ہو سکتے ہیں، اور لوجی کا مطلب ہوتا ہے سائنس. تو اگر آپ اوور آل ورڈ کو دیکھیں تو آئیڈیالوجی کا مطلب ہوتا ہے سائنس آف آئیڈیاز. تو وہی چیز ہے، آئیڈیالوجی از اے فرینچ ورڈ کہ سب سے پہلے یہ فرینچ ریولوشن میں یوز ہوا تھا، وہیں سے ہی اس کا آپ کہہ لیں سٹارٹ ہوا تھا. تو یہ فرینچ ورڈ ہے. دا فرینچ فلاسفر ٹریسی جو ان فرینچ ریولوشن میں ایک یہ فلاسفر تھا، اس نے یہ ورڈ یوز کیا تھا آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے. اینڈ آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف ایمز اینڈ آئیڈیاز دیٹ ٹریکس ون گولز ایکسپیکٹیشنز اینڈ ایکشنز. دا ٹرم آئیڈیالوجی مینس سائنس آف آئیڈیاز. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آئیڈیالوجی انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے، آئیڈیالوجی ایک گروپ کی بھی ہو سکتی ہے، آئیڈیالوجی ایک نیشن کی بھی ہو سکتی ہے، آئیڈیالوجی ایک پوری کنٹری کی بھی ہو سکتی ہے، آئیڈیالوجی ایک پورے امپائر کی بھی ہو سکتی ہے. اگر انڈیویجول کی ہم بات کریں تو ہر بندے کا اگر کوئی ایک آپ ٹاپک لے لیں، اس ٹاپک پر ہر بندے کا دوسرے بندے سے ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پر ہر بندے کی آئیڈیالوجی دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن اگر ایک گھر میں یا ایک کلاس کے اندر کافی سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں جن کی ایک ٹاپک کو لے کر ٹھیک ہے سوچ سیم ہو، تو وہ گروپ آف دیٹ پیپل بن جاتا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہوتے ہیں کہ اس پورے گروپ کی فلانی چیز کو لے کے آئیڈیالوجی سیم ہے. پھر اگر ایک پورے اسکول کے اسٹوڈنٹس کی یا پورے جو فیملی ہوتی ہے یا پورا جو آپ کہہ لیں گھرانہ ہوتا ہے، پورا خاندان ہوتا ہے، ان کے لوگوں کی آئیڈیالوجی سیم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پوری نیشن کی آئیڈیالوجی سیم ہو گئی ہے. تو سملرلی یہی ہوا تھا سب کانٹیننٹ میں جب پارٹیشن ہوئی تھی سب کانٹیننٹ کی 1947 میں. تب وہاں پر جو مسلمز تھے ان میں سے ایک بندے کی سوچ مائنڈ میں آیا کہ ہم ہر لحاظ سے چاہے وہ سوشل ہو گیا، اکنامک ہو گیا، پولیٹیکل ہو گیا، ایون جو مین چیز تھی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو، کلچرل پوائنٹ آف ویو، ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو، ہم ان تمام پوائنٹ آف ویو سے ہندو سے ڈفرینٹ قوم ہیں. ایک یہ سوچ ایک بندے کے مائنڈ میں آئی جسے ہم ٹو نیشنز تھیوری کہتے ہوتے ہیں. پھر وہ جب آئیڈیا آگے بڑھا، باقی لوگوں نے اس آئیڈیا کے بارے میں سنا، تو جتنے بھی مسلم سب کانٹیننٹ میں تھے ان سب کی اس پوائنٹ کو لے کر سیم رائے تھی، سیم سوچ تھی کہ ہم ہر لحاظ سے ہندو سے ڈفرینٹ قوم ہے. تو وہ ایک کلیکٹیو آئیڈیالوجی بن گئی تھی. پھر وہ آئیڈیالوجی جب کلیکٹیو بنی تو جب آئیڈیالوجی بن جاتی ہے اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی فورم کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا فرینچ ریولوشن کی، تو وہ لوگ سارے اکٹھے ہو کر پیرس میں جا کے انہوں نے دھاوا بول دیا تھا. وہاں پہ جا کے انہوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی تھی کہ آپ لوگ ہمیں ہمارے حقوق دیں. تو فورم کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب کانٹیننٹ میں جو مسلمز کے لیے فورم اویلیبل تھا وہ اس وقت مسلم لیگ تھی. تو سارے مسلم لیگ کے فورم پہ اکٹھے ہو گئے پلیٹ فارم پہ، اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، تحریک شروع کی سیم آئیڈیا لے کے کوہرٹ لیول پہ یا اوور آل لیول پہ کہ ہم ہر لحاظ سے ہندوز سے ڈفرینٹ قوم ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہمیں ایک الگ اسٹیٹ دی جائے جہاں پہ ہم ہر لحاظ سے چاہے وہ ریلیجیس ہے، سوشل ہے، اکنامک ہے، ٹریڈیشنل ہے، جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، ہم ہر لحاظ سے اپنی زندگی آپ بسر کر سکیں، اور جو ہمیں ہمارے نارمز اور لمیٹیشنز ہمارا مذہب دیتا ہے ان کو بھی ہم فالو کر سکیں. تو بیسیکلی آئیڈیالوجی کی ہسٹری اور کنسیپٹ یہ ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ آئیڈیالوجی کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، پھر سوشل، پولیٹیکل، اکنامیکل یا ریلیجیس. اگر آپ سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سوشل جسٹس نہیں مل رہا. ان کا کنسیپٹ یہ بن جاتا ہے جیسا کہ بر صغیر میں ہوتا تھا کہ ہمیں سوشلی جو تھا ہمیں ایکویلٹی نہیں دی جا رہی تھی.
डिस्पैरिटी थी कि हिंदूज़ को ब्रिटिश एम्पायर ज़्यादा अहमियत देता था और उनकी सोशल लाइफ भी अच्छी थी, और जो मुस्लिम्स थे वो क्योंकि अप्रेस्ड थे उस टाइम माइनॉरिटी होने की वजह से, तो हमें हमारी सोशल लाइफ्स भी ठीक से प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। अगर हम इकनॉमिकली बात करें तो इकनॉमिकली भी हिंदूज़ को ज़्यादा एज दिया जाता था, उनको ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता था। मुस्लिम्स को इवन एजुकेशन में भी नहीं घुसने दिया जाता था, और ना ही जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूटिलाइज़ करने देते थे। ब्रिटिश राज क्योंकि ज़्यादा फेवर करते थे हिंदूज़ की, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी आइडियोलॉजी यही थी कि हम ऑप्रेस्ड हैं, हमें हमारे इकोनॉमिकल जो राइट्स हैं वो नहीं मिलते। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो भी मेन चीज़ थी कि हमारा इस्लाम हमें जो कहते हैं हम वही करते होते हैं। हम गाय ज़िबा करते हैं, हमारे सुन्नत में है, कुरान पाक में है उसको ज़िबा करना और उसको कुर्बान करना, ठीक है, उसका गोश्त खाना। लेकिन हिंदूज़ उसे अपना खुदा मानते हैं, तो इस वजह से वो भी हमें हमेशा एक हर्डल बनते थे हमारी उस रिलीजियस जो इवेंट होता था उसको परफॉर्म करने में। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में और भी काफ़ी सारे बातें हैं जो हम आगे जाके टू नेशंस थ्योरी जब हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आइडियोलॉजी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है पॉलिटिकल बेस पे। अब ये पॉलिटिकल बेस्ड वाली ही आइडियोलॉजी होती है जिसकी जो कि किसी भी मुल्क की या कंट्री की बेस होती है। लाइक अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो उनका जो मोनार्क सिस्टम ख़त्म हुआ था उसमें बेसिकली वो पॉलिटिक्स ही थी, वो सारी चीज़ें पॉलिटिकली हुई थी। लोगों का इकट्ठा होना और मोनार्क सिस्टम के अगेंस्ट जाना, फिर लेफ़्ट विंग राइट विंग का बनना, वो सारी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। तो अगर हम अभी बात करें तो अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज़ अ system of beliefs that explain and justifies the preferred political order either existing or proposed and offers a strategy for its attainment। तो इसमें मेन तीन चीज़ें हैं कि एक तो पॉलिटिकल आर्डर होता है, या तो वो एग्जिस्ट कर रहा हो या फिर प्रपोज्ड हो, और उसको अटेन करने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाते होते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, ब्रिटिश राज था पार्टीशन से पहले, उससे पहले सब कॉन्टिनेंट में मुग़ल एम्पायर था, तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुक्मरानी थी, ठीक है। अब जब फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने मुग़ल एम्पायर को डिफीट किया और फिर ब्रिटिश राज आ गया हिंदुस्तान में। उसके बाद वो जो स्ट्रेटजी जो एग्जिस्टिंग लॉज पहले से बने हुए थे मुसलमानों के लिए, जो कि मुग़ल एम्पायर ने बनाए थे एज बीइंग अ मुस्लिम, जब ब्रिटिश एम्पायर आता है तो वो सारे लॉज जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे मुसलमानों के लिए वो ऑब्सोलीट हो गए थे। ऑब्सोलीट होने की वजह से उन लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा था बाद में। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि या तो वो एग्जिस्टिंग होते हैं, और एग्जिस्टिंग अगर ऑब्सोलीट हो जाएं तो फिर हमें नया प्रपोज करना पड़ता है, ठीक है। अब वही बात कि ब्रिटिश से पहले मुग़ल एम्पायर था, जो लॉज बने हुए थे अगर वहीं चलते रहते ब्रिटिश एम्पायर में भी, तो हमें तो ज़रूरत ही ना पड़ती पार्टीशन लेने की। हम तो कहते कि ठीक है, हमें हमारे हकूक़ मिल रहे हैं, हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो लिहाजा आप हिंदुस्तान की पार्टीशन ना करें, इसे मुतहद ही रहने दें। लेकिन क्योंकि हमने वही देखा कि हमारा जो पास्ट से एक एग्जिस्टिंग लॉ बना हुआ था उसको उन्होंने एब्रोगेट कर दिया था, ठीक है, रिवोक कर दिया था, उसी वजह से ही हमने ये फ़ील किया कि जो एग्जिस्टिंग लॉ पहले से बना आ रहा था मुसलमानों के लिए वो अब वैलिड नहीं है। तो हमें हमारे माइंड में वो बात आ गई कि हम अब एक और सलूशन इसका सोचते हैं और एक और सलूशन या स्ट्रेटजी इसकी प्रपोज़ करते हैं। और वो स्ट्रेटजी क्या थी कि हम अब एक अलग स्टेट बनाएंगे, और वो स्टेट ऐसी स्टेट होगी जिसमें हम दोबारा अपने जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनके हिसाब से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। तो यही चीज़ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ बिलीव्स होता है, ठीक है, एक प्रेफर्ड पॉलिटिकल आर्डर होता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग होता है या प्रपोज्ड होता है, और उसे किसी न किसी एक स्ट्रेटजी के थ्रू अटेन किया जाता है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की एग्जांपल है। और यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखें, कंजर्वेटिव और लिबरल, डेमोक्रेट, ये सारी चीज़ें आपको ये आइडियोलॉजी की ही बेस्ड हैं। ये आप लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिलेंगी। आप मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, ठीक है,
جو کہ میں نے رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کے اوپر بنائی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں، یہ جو آئیڈیالوجی میں یہ والی ٹرمز یوز ہو رہی ہیں، یہ وہاں سے آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائیں گی۔ آئیڈیالوجی آفر کیا کرتی ہے؟ پچھلی سلائیڈ میں جو ہم نے پڑھا وہی چیز میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ جب ایک قوم یہ فیل کرتی ہے کہ جو پیچھے سے ہمارا سسٹم چلا آ رہا تھا وہ اب ویلڈ نہیں ہے، اب چینج ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو رہی ہے ہماری زندگی بسر کرنے میں، تو ہم کیوں نہ ایک الگ اسٹیٹ یا ایک الگ چیز کو پرپوز کریں اور پھر اس کو اٹین کریں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے پاسٹ کو انٹرپریٹ کرتے ہوتے ہیں، پھر پاسٹ کو انٹرپریٹ کرنے کے بعد جو ریزلٹ ہوتے ہیں ان کو ہم پریزنٹ میں ایکسپلین کرتے ہیں اور فیوچر کے لیے ایک ویژن بناتے ہیں۔ اس کی بالکل اگزامپل پھر وہی بنے گی مسلمز ان سب کانٹیننٹ، انہوں نے جب اپنے پاسٹ کو انٹرپریٹ کیا تو انہیں یہی چیز فیل ہوئی کہ جب تک مغل امپائر تھا ہم ٹھیک تھے، انہوں نے جو ہمارے لیے لاز بنائے ہوئے تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن جیسے ہی برٹش امپائر آیا ہے ان کی وجہ سے جو لاز پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، برٹش امپائر نے ہندوز کو فیور کرنا شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے جو مذہبی روایات ہیں، ثقافتی روایات ہیں، وہ ہمیں پرفارم کرنے نہیں دی جا رہی، تو ہمارے پاس ایک ایکسپلینیشن موجود تھی جو ہم نے انہیں دی، اور ہم نے کیا کیا، ایک ویژن رکھا اپنے لیے نیکسٹ اسٹیٹ بنانے کا۔ تو آئیڈیالوجی یہ تین چیزیں آفر کرتی ہے: انٹرپریٹیشن آف پاسٹ، ایکسپلینیشن آف پریزنٹ اینڈ ویژن آف فیوچر، یہ تین چیزیں آئیڈیالوجی آفر کرتی ہے۔ دین آئیڈیالوجی ایمرج کیسے ہوتی ہے؟ دوبارہ ایک ہی چیز کو کی ایگزامپل لے کے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ویسے ہی سب کانٹیننٹ میں جب مسلمز نے فیل کیا کہ اب ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، الٹا ہمیں تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیں گے، آنے والے وقتوں میں بھی آپ ہمارے انڈر کام کریں گے اور آپ ہمیشہ اسی اپریسڈ اسٹیٹ میں ہی رہیں گے، تو جب اس طرح کا کوئی تھریٹ ہمیں ملتا ہوتا ہے کسی ایگزسٹنگ آرڈر کے اندر، تو پھر اس کی جو آپ کہہ لیں اس قوم کا سٹیٹس ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے ہی ایک کنسیپٹ کریٹ ہوتا ہے اپنے پریزنٹ کو دیکھتے ہوئے فیوچر کو پلان کرنے کے لیے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بیس کے اوپر آئیڈیالوجی ایمرج ہوتی ہے، اس پوائنٹ پہ آ کے لوگوں کو یا ایک سوسائٹی کو یا ایک گروپ، ایک نیشن کو فیل ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے اپنی ایک نئی اسٹیٹ یا پھر ایک نیا آپ کہہ لیں اسٹریٹجی بنانی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے ایک نئی کوئی بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ ملک بنانا ہے یا جو بھی بنانا ہے، اس بیس پر آئیڈیالوجی آپ کی ایمرج ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہی چیز لکھی ہوئی ہے، اینڈ آئیڈیالوجی ایمرجز وین پیپل فیل اسٹرانگلی دیٹ دے آر بینگ مسٹریٹڈ انڈر این ایگزسٹنگ آرڈر، when their status is threatened by fundamental changes occurring in the society, and when the prevailing ideology no longer satisfies them۔ ٹھیک ہے، تو وہی بات کہ جو مغل امپائر کے دوران ہماری ایک آئیڈیالوجی تھی وہ، اور جو ایگزسٹنگ لاز یا ایگزسٹنگ آرڈر ہمارا اس وقت کا تھا ڈیورنگ برٹش راج، جب کہ مغل امپائر کو ڈیفیٹ ہو گئی تھی، اس ٹائم ہمارے لیے ضروری تھا کہ اب ہم موو آن کریں، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم اپنی ایک اور آئیڈیالوجی بنائیں، اور وہ آئیڈیالوجی یہ ہوگی کہ فیوچر میں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں، تو ہم ایک الگ اسٹیٹ چاہتے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ایمرج ہوتی ہے۔ امپورٹنس کیا ہے آئیڈیالوجی؟ اسٹارٹ آف دا لیکچر میں نے بتایا تھا کہ انڈیویجولز کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، پھر اگر کافی سارے لوگوں کی آئیڈیالوجی یا کنسیپٹ میچ کر رہا ہو تو وہ ایک گروپ کی آئیڈیالوجی بن جاتی ہے، پھر ڈفرینٹ گروپس کی اگر آئیڈیالوجی سیم ہو تو وہ ایک نیشن کی آئیڈیالوجی بن جاتی ہے، اور پھر وہ نیشن کی آئیڈیالوجی اگر ملک اچیو ہو جائے یا اسٹیٹ بن جائے تو وہ پورے اس ملک کی آئیڈیالوجی بن جاتی ہے۔ اب بیسیکلی آئیڈیالوجی کرتی کیا ہے؟ یہ لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیمنٹنگ مٹیریل ہے، جیسے سیمنٹ کنکریٹ کے اندر کافی سارے انگریڈینٹس کو بائنڈ کر دیتی ہے، ان کے اندر جو بانڈ ہوتا ہے اس کو اسٹرانگ کر دیتی ہے، اسی طرح یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ لوگوں کے اندر ایک بانڈ کریٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آئیڈیالوجی از اے موٹیویٹنگ فورس فار اے نیشن وچ از اسٹرائیونگ ہارڈ ٹو برنگ اسٹیبلٹی ٹو اٹس نیشن ہوڈ۔ It provides the cement binding base to the scattered groups in a society
and bring them closer to each other on a common platform. تو بیسیکلی وہی ہے کہ جو مسلمز تھے سب کانٹیننٹ میں وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں تھے، جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں اور جو باقی کی اسٹیٹس تھیں، وہاں پہ ہر اسٹیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی پاپولیشن موجود تھی. کچھ اسٹیٹس ایسی تھیں جس میں میجورٹی تھی، کچھ اسٹیٹس ایسی تھیں جس میں مائنورٹی تھی، لیکن مسلمس ڈفرینٹ اسٹیٹس میں موجود تھے. تو ہر اسٹیٹ سے، کیونکہ مسلم اسکیٹرڈ تھے اس وقت جب مغل امپائر کو ڈیفیٹ ہوئی تھی، اس کے بعد اسکیٹر ہو گئے تھے سارے، تو ڈفرینٹ آپ کہہ لیں گروپس آف سوسائٹی سے لوگ اکٹھے ہوتے گئے، ان کی کیونکہ آئیڈیالوجی میچ کرتی تھی کوہرٹ لیول پہ یا اوور آل لیول پہ، تو وہ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے تھے. کون سا فورم تھا وہ؟ مسلم لیگ کا فورم. وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ پلیٹ فارم تھا مسلم لیگ کا، وہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اور جو آئیڈیالوجی تھی یا جو ہماری پاکستان کی آئیڈیالوجی تھی ٹو نیشنز تھیوری، وہ ایک بائنڈنگ فورس تھی ان تمام اسکیٹرڈ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ بیسس آف پاکستان آئیڈیالوجی کیا تھی. سب سے پہلے ایک بیلنس پولیٹیکل سسٹم بنانا، ٹھیک ہے، جو کہ اسلامک فلاسفی پہ بیس کرتا ہو. ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے، جو پیچھے بھی ہم نے بتایا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ ملے جس میں ہم اپنے تمام روایات جو بھی ہیں وہ ہم اپنی ریلیجین کے حساب سے، جو کہ اسلام ہے، پرفارم کر سکیں. ٹو نیشنز کنسیپٹ، سب سے پہلے ٹو نیشن کا کنسیپٹ یوز کیا تھا سر سید احمد خان نے. حالانکہ سر سید احمد خان وہ بندہ تھا جو کہ نہیں چاہتا تھا سٹارٹ میں کہ ہندوستان کی پارٹیشن ہو. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں سٹارٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم کلچرل پوائنٹ آف ویو سے، ہمارا کھانا پینا، رہنا سہنا، ایون ہر لحاظ سے ہم سیم ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے. لیکن پھر جب بعد میں 1860s میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا کہ ہندوز نے یہ کہنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ آپ جو ہندی ہے اس کو آپ لینگویج قرار دے دیں سب کانٹیننٹ کی. تو تب سر سید احمد خان وہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ ورڈ ٹو نیشن تھیوری یوز کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مسلمز اور ہندوز ہر لحاظ سے دو ڈفرینٹ قومیں ہیں. اور اس بیس پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان ٹو نیشنز تھیوری کے پائونیئر ہیں یا پھر فاؤنڈر ہیں. دین بیک گراؤنڈ، ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا. وہی چیز مغل امپائر تھا. پھر مغل امپائر کو 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹش راج نے ڈیفیٹ دی تھی. انہوں نے پھر یہ الٹا مسلمانوں پہ بات ڈال دی تھی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی اور آپ لوگوں کی وجہ سے سب کانٹیننٹ کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے. انہوں نے مسلمز کی ہسٹری پڑھی ہوئی تھی، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو مسلمز کے پاس آٹومن امپائر بھی تھا اور بھی کافی سارے امپائرز تھے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو اب یہاں پہ ہمیشہ کے لیے دبا دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ مسلمان پھر آج سے 40-50 سال کے بعد دوبارہ وہ جو ہے اٹھ کھڑے ہوں اور دوبارہ اپنا امپائر ریسٹور کر لیں. تو ہم نے بیک گراؤنڈ ہسٹری اپنی ساری پڑھی، کلچرل اینڈ سویلائزیشن کو دیکھا. اس کی بیس پہ ہماری ٹو نیشنز تھیوری کا ارتقاء ہوتا ہے. وٹ آر دا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا کریشن آف پاکستان. جب یہ کویشچن آتا ہے تو یہ چیزیں ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو تھی انفورسمنٹ آف سوورینٹی آف اللہ المائٹی. ٹھیک ہے، تو کریشن آف پاکستان کے جو مقاصد تھے، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک ایسی اسٹیٹ چاہیے جہاں پہ سوورینٹی اللہ کی ہو، کہ ہم ہر چیز اللہ کے احکامات اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے جو سنا ہے ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے بسر کریں، اور سارے اپنے کام ان کی قرآن اور سنت کی روشنی میں پرفارم کریں. اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک جمہوریت کی بیس پر ہماری وہ اسٹیٹ ہونی چاہیے. کوئی امپائر ٹائپ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی منارک ٹائپ ہونا چاہیے. اور اسلامک ڈیموکریسی کی اگر آپ بات کریں تو شریعہ کو اسلامک ڈیموکریسی کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ریوائول آف مسلم امیج اینڈ آئیڈینٹی، کیونکہ ہم نے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی
جس میں مغل امپائر کو ڈیفیٹ ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارا امیج خراب ہو گیا تھا, تو اس کو ریسٹور کرنا بھی ایک مقصد تھا. پروٹیکشن آف مسلم کلچر اینڈ سویلائزیشن, ہمارا جو کلچر اور سویلائزیشن تھا وہ ایگزسٹنگ آرڈر کے اندر سیف نہیں تھا, تو اس کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کرنا تھا. ٹو نیشنز تھیوری کو بھی ہم نے آگے لے کے چلنا تھا. جو برٹش راج تھا اس نے پریجوڈس شروع کر دی تھی. پریجوڈس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ سیکٹ کے لوگوں کے لیے ڈفرینٹ لاز کا ہونا یا جسٹس کا ہونا. حالانکہ اسلام ایک جو ہے وہ یونیورسل لا ہے, وہ یونیورسل جسٹس کو فالو کرتا ہے کہ ہر کسی کے لیے سیم انصاف ہے. تو اس پریجوڈیشیل جو ہندو میجورٹی تھی ان سے چھٹکارا پانا ایک ایم تھا, اور اسٹیبلشمنٹ آف بیلنسڈ اکنامیکل سسٹم. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک آئیڈیالوجی اکنامیکل بھی بیسڈ ہوتی ہے, تو ہم نے اپنے جو اسٹیٹ بنانی تھی اس میں ہم نے اپنی اکانومی کو بیلنس کرنا تھا. تو یہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے کریشن آف پاکستان کے. تو اس کے بارے میں اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ ویوز دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ وی ڈڈ ناٹ ڈیمانڈ پاکستان ٹو ایکوائر اے پیس آف لینڈ بٹ وی وانٹڈ اے ہوم لینڈ, وی انٹروڈیوس اسلامک پرنسپلس. تو قائد اعظم کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے, ہمیں ایک ایسی لینڈ چاہیے جو کہ ہمارا ملک ہو, ہمارا گھر ہو, اور اس گھر کے اندر, اس ملک کے اندر ہم اپنے خدا اور اپنے جو نبی ہیں ان کی جو سنت ہے اور جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے اس کے اکارڈنگلی ہم ان پرنسپلس کے اکارڈنگلی ہم اپنی زندگی بسر کریں. ایک اور جگہ پہ انہوں نے فرمایا پاکستان واز کریٹڈ ڈے دا فرسٹ انڈین نیشنل انٹرڈ دا فیلڈ آف اسلام. ٹھیک ہے, تو اب ان دونوں اسٹیٹمنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کا بھی کنسیپٹ یہی تھا کہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اگر ہم پرٹیکولرلی اسلام کو دیکھیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہندو سے بالکل ڈفرینٹ قوم ہے, اور ہمیں شدت ہے اس چیز کی, شدت سے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمیں ایک الگ سے ملک دیا جائے اور اس ملک کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں. تو یہی چیز فرام دا ابو اسٹیٹمنٹ اٹ از کلیئر دیٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان از این اسلامک ون. The only sovereign is Allah. Islam acted as nation building force before the establishment of Pakistan. تو وہی چیز ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی کیونکہ بیس کر رہی تھی ٹو نیشنز تھیوری کی, اور ٹو نیشنز تھیوری میں مین فیکٹر جو تھا وہ اسلام تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی وہ بائنڈنگ فورس تھی جس نے تمام برصغیر کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا. آئیڈیالوجی آف پاکستان بیسیکلی مینس دیٹ پاکستان شوڈ بی اے اسٹیٹ ویئر دا مسلم شوڈ have an opportunity to live according to the faith and creed based on the Islamic principles. تو وہی چیز ہے, اس کی جو بیسک مقصد تھا وہی تھا کہ ہم اسلام کے اکارڈنگلی اپنی زندگی بسر کر سکیں. They should have all the resources at their disposal to enhance Islamic culture and civilization. Islam, a nation building force. Pakistan came into being on the basis of Islam. یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. It was only Islam which galvanized Muslim and lined them up behind the Muslim League. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بات بتائی ہے. Other factor political and economic ones. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی ہمیں موو آن کرنا پڑا تھا ان بیسس پر بھی, ان آئیڈیالوجیکل بیسس پر بھی. آلسو پلیڈ سم پارٹ ان یونائٹنگ مسلم ٹو اسٹرگل فار پاکستان. یہ بھی مطلب فیکٹرز تھے پولیٹیکل اور اکنامک, لیکن مین فیکٹر جو تھا وہ ہمارا ریلیجیس فیکٹر تھا اسلام. بٹ اسلام واز دا پری پونڈیرنٹ فیکٹر ایز اٹ سروز ایز اے سیمنٹنگ فورس فار دا پاکستان فار دا مسلم سوسائٹی اینڈ از دا پرائمری لنک بٹوین مسلم اینڈ دا ورلڈ اوور. دا فنڈامنٹل ٹیچنگ آف اسلام آر یونیورسلی ایکسیپٹیڈ. ٹھیک ہے, اوور آل جتنی بھی دنیا ہے سب میں اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ایکسیپٹیڈ ہیں. بلیو ان گاڈ, فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ, ہیومن رائٹس, سوشل جسٹس, مینجمنٹ آف افیئرس ٹو کنسنسس, moral values of charitableness, tolerance, universal brotherhood. These are sonic of cardinal principle enshrined by the Quran and Sunnah. تو قرآن and Sunnah
پر ہی ہمارا اسلام بیسڈ ہے، اور انہی دو چیزوں پر ہی ہم اپنی ان کے پرنسپلز پر ہی ہم اپنی زندگی بسر کرنے کے خواہ ہے. تو یہ چیزیں تھیں اور یہ فیکٹرز تھے جو کہ اسلام کو ہماری آئیڈیالوجی کا سب سے مین فیکٹر بناتے ہیں. دا اونلی فورس وچ کیپس مسلم نیشن یونائٹیڈ از اسلام وچ از دا آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن آف پاکستان. ڈیموکریٹک سسٹم، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، جب ہم آبجیکٹیوز آف پاکستان پڑھ رہے تھے تو ہم نے اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم بنانا تھا. اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم کا مطلب ہے شریعہ. ان این اسلامک اسٹیٹ آل دا افیئرز آر ڈیسائڈیڈ آن دا بیسس آف شریعت. In other words, all the social, economical, political and the cultural affairs are operated on the basis of mutual consensus and Islamic democracy. کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ لیتے ہوتے تھے تو وہ سارے صحابہ کرام کو بلاتے ہوتے تھے، ان سے ان کا کنسینٹ لیتے ہوتے تھے، اس کے بعد کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہوتے تھے. تو یہ ہمیں ہمارے جو پیغمبرز تھے ان کے زمانے سے یہ چیز ملی ہوئی تھی جسے ہم شریعہ کہتے ہوتے ہیں. The same system has also been referred in Surah Al-Imran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to operate all the state affairs after discussing with his sahabas. ٹھیک ہے. When this question rose that what would be the system of government in Pakistan, it should no doubt be Islamic. Creation of Pakistan is glorious example of اجماع امت، نیشنل کنسنسس کہ جو بھی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اس کے لیے ہماری ایک مجلس شورا بنی ہوئی ہے، پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے، اس کے ہاؤسز ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں جن کو ہم خود سلیکٹ کرتے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ فیصلے لیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اجماع امت ہے یا نیشنل کنسنسس کی بیس پر ہی بنی تھی. ایٹ دا ٹائم آف اسٹیبلشمنٹ پاکستان ریفرینڈم واز ہیلڈ ان آل دا مسلم میجورٹی پروونسز ٹو ٹیک دیئر کنسینٹ ٹو بی انکلوڈیڈ ان پاکستان. تو وہی ہوا تھا کہ جب یہ ہماری آئیڈیالوجی پوری قوم کی آئیڈیالوجی بن گئی تھی اور یہ آئیڈیا کنوے کیا تھا ہم نے برٹش راج تک، تو جب وہ پارٹیشن کر رہے تھے سب کانٹیننٹ کی، تو ان ایریاز میں جہاں پہ مسلمس کی میجورٹی تھی وہاں پہ ریفرینڈم کرایا گیا تھا. ریفرینڈم ایک یونیورسل ووٹ ہوتا ہے جس میں لوگوں سے ان کی رائے پوچھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ دو ڈومینین اسٹیٹس ہیں، ایک انڈیا اور ایک پاکستان، یا تو آپ ان دونوں میں سے کسی کے پاس جانا چاہتے ہیں تو اپنا کنسینٹ دے دیں، یا اگر آپ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ بتا دیں. اب ہم آتے ہیں ٹو نیشنز تھیوری پہ، دو قومی نظریہ، جس کی شروعات کی تھی سر سید احمد خان نے 1867 میں جب اردو ہندی تنازع ہوا تھا، اس کے بعد یہ کنسیپٹ شروع ہوا تھا. The two nations theory means the cultural, political, religious, economic and social dissimilarities between the two major communities, Hindus and Muslims of the subcontinent. یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکا ہوں. This theory means that there were two nations in the subcontinent, the Hindus and the Muslims. Subcontinent consists of two different communities having their own philosophy of life. This theory gave rise to the two distinct political ideologies that was responsible for the partition of India into two independent states. کیونکہ وہاں پہ دو سیکٹس رہے تھے. کچھ ہندوز بھی ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم الگ قوم ہیں، اور انہوں نے تحریکیں بھی شروع کی تھی سب کانٹیننٹ میں جنہوں نے الٹا ہمیں فائدہ دیا تھا، کیونکہ ہم یہ کہنے میں ہمارا جواز زیادہ مضبوط ہو گیا تھا کہ ہندوز بھی یہی مانتے ہیں کہ ہم دو الگ قومیں ہیں. تو یہ دو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز سب کانٹیننٹ میں بنی، اور ان دو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی بیس پر ہی پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ ہوئی تھی. The two nation theory was the basis of the struggle for the creation of Pakistan as an independent state. تو ٹو نیشنز تھیوری میں پاکستان کا جو مقصد تھا وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کو گین کرنا تھا، اور اسی اسٹیٹ کے اندر اپنے مذہب اور اپنی روایات کے مطابق اور جو اسلامک پرنسپلز تھے قرآن اور سنت کی روشنی میں بسر کرنے کا مقصد تھا. In spite of living together for the centuries, the two communities not forgot their individual cultures and civilization. چاہے ہم ہزاروں سال تک کٹھے رہے ہیں، چاہے پھر وہ مغل امپائر کا دور تھا، برٹش دور تھا، ہم بے شک اکٹھے رہے ہیں، لیکن ہم کلچرلی اور سویلائزیشنلی یا پھر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کبھی بھی سیم نہیں تھے. It raised a direction for the Muslim on the basis of which Pakistan was achieved.
البیرونی نے اپنی ایک کتاب الہند میں لکھا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو ندیوں کی طرح ہیں جو پیرالل چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی بھی پوائنٹ پر ایک دوسرے کے اندر انٹرمنگل یا مکس نہیں ہو سکتی. تو یہ چیز البیرونی نے اپنی بک میں ٹو نیشنز تھیوری کو بیان کرتے ہوئے لکھی ہے کہ دا ہندو سوسائٹی مینٹین دس پیکولر کریکٹر اوور دا سینچوریز. دا ٹو سوسائٹیز ہندوز اینڈ مسلمز لائک ٹو اسٹریم ہیو سم ٹائمز ٹچڈ بٹ نیور مرجڈ ایچ ادر فالوئنگ اٹس سیپریٹ کورس. تو یہ دونوں ندیاں ہیں جو کہ پیرالل چل رہی ہیں، یہ کسی پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو ٹچ تو کر سکتی ہیں لیکن ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہو سکتی. فیکٹرز کیا تھے؟ ٹھیک ہے، ٹو نیشنز تھیوری کے جو کہ سب کانٹیننٹ میں رائز ہوئے تھے ٹو نیشنز تھیوری کی بیس میں یا کہ شیپ میں. ان میں تھے ریلیجیس ڈفرینسز، ہندو نیشنلزم تھی، کلچرل ڈفرینسز تھے، سوشل ڈفرینسز تھے، اکنامک ڈفرینسز تھے، ایجوکیشنل ڈفرینسز تھے، پولیٹیکل ڈفرینسز تھے، اور لینگویج ایک مسئلہ تھی. اور آئیے ہم ون بائی ون کو اسٹڈی کرتے ہیں. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں، اسلام پریچز توحید، ہم وننس آف اللہ پر بلیو کرتے ہیں اینڈ بلیو دیٹ اللہ از دا کریٹر اینڈ یونیورس، کریٹر آف دا یونیورس. ہندو بلیو ان مینی گاڈس، دے ہیو تھاؤزنڈز آف گاڈس، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مین ڈفرینس تھا. دین نیکسٹ از مسلمز آر دا بلیورز آف اللہ، دا ہولی پروفٹ، دا میسنجر آف اللہ. تو ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو کرتے ہیں. ان میں پروفٹ ہوڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. مسلم فرملی بلیو آن دا ہولی بک قرآن. ہمارے پاس میں زندگی بسر کرنے کے لیے اور اپنے افیئرس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک اتھینٹک بک اویلیبل ہے جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ان کے پاس ڈفرینٹ رائٹنگز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ڈفرینٹ بکس ہیں جو کہ اتھینٹک نہیں ہیں. تو یہ ریلیجیس ڈفرینسز تھے اور یہی مین ڈفرینسز تھے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو تھا وہ ایک فیکٹر تھا ان دونوں نیشنز کو ڈیوائیڈ کرنے میں. ہندو نیشنلزم کی اگر ہم بات کریں تو تھوڑی دیر پہلے بھی یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کچھ ہندوز بھی ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم الگ قوم ہیں، کیونکہ میجورٹی آف ہندوز یہ چاہتے تھے کہ پارٹیشن نہ ہو اور مسلم ہمارے انڈر جیسے ابھی ہیں ویسے ہی اوپریسڈ رہیں. لیکن کچھ ہندوز نے موومنٹ شروع کر دی تھی اور ان کی آئیڈیالوجی بھی یہی تھی کہ ہم بھی مسلم سے ڈفرینٹ ہیں. تو ہندو نیشنلزم بھی وہاں پہ کریٹ ہو گئی تھی جس نے الٹا ہمیں ایج دیا تھا اس بات کو منوانے کے لیے کہ ہم الگ قوم ہیں. A number of Hindu nationalist movements were started in the subcontinent that added fuel to fire and increased the conflict between the two communities. The Hindu nationalist leaders totally ignored the great contribution of Muslims in the Indian society and pushed the Muslim on the one side. There was also some movements that aimed to merge the مسلم ود ہندو کلچر. تو کچھ تحریکیں ایسی تھیں جو چاہتی تھی کہ متحدہ ہندوستان ہی رہے، پارٹیشن نہ ہو، لیکن کچھ موومنٹس ایسی ہوئی تھیں جس سے الٹا فیول ٹو فائر ہوا تھا، فیول ٹو فائر کا انہوں نے کام کیا تھا اور ان سے الٹا جو یہ کنفلکٹ تھا یہ بڑھ گیا تھا. لیکن اس کا فائدہ ہمیں ہوا تھا کہ ہمیں ایک اور جواز مل گیا تھا کہ ہندوز بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم دو الگ قومیں ہیں. کلچرل ڈفرینسز میں اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مسلم فالو دا اسلامک کلچر، ہندوز انہیریٹڈ سیلف بلٹ کلچر، ان کا اپنا ہی کلچر ہے. مسلم بریڈ دے آر ڈیڈ باڈیز، ہم اپنی جو مردہ ہوتے ہیں ان کو دفناتے ہیں، وہ ان کو جلاتے ہیں. ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، وہ گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں. ہمارے یہاں ستی کی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، وہاں پہ ستی کی ٹریڈیشن ہے. ستی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کا ہسبینڈ مر جاتا ہے تو وہ اس کو اس کے ساتھ ہی جلا دیتے ہوتے ہیں. اس طرح کی کوئی ٹریڈیشن اسلام نے کبھی اس کی اجازت دی ہی نہیں. اور ان اسلام ایوری ہیومن بینگ آر ایکول، ہمارا یونیورسل لا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز ایک بندے کے لیے غلط ہے تو وہ پوری انسانیت کے لیے غلط ہے، اور ایک چیز اگر ایک بندے کے لیے ایک انسان کے لیے اچھی ہے تو وہ پورے انسانیت کے لیے اچھی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک کلچر جو ہے وہ یونیورسل لا پر بیسڈ ہے اور اس میں ایکویلٹی ہے، اور وہاں پہ پریجوڈیس ہے، وہاں پہ کاسٹ سسٹم بنا ہوا ہے.
ان کے سیکٹس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے ان کے لیے جو لک ہوتی ہے وہ اور طریقے سے اچھے طریقے سے آتی ہے، اور جو سب سے نیچے والا طبقہ ہوتا ہے وہ بیڈ لک یا بد شگونی کا باعث بنتے ہیں۔ تو کلچرل ڈفرینسز کی بیس پر ہم نے یہ ڈفرینسز دیکھے جو کہ ٹو نیشنز تھیوری میں انکلوڈ ہوئے تھے۔ سوشل ڈفرینسز، دا ٹو کمیونٹیز آف سب کانٹیننٹ ڈفر ان دیئر سوشل لائف، ٹھیک ہے، دا کلوز، دا فوڈ، دا ہاؤس ہولڈ یوٹینسلز، دا کنسٹرکشن آف ہومز، دا ورڈز آف گریٹنگز، دا گیسچرز، ان سب کے حوالے سے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سوشلی بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ تھے، تو یہ سوشل ڈفرینس بھی ایک وجہ بنی تھی۔ اکنامیکل ڈفرینس، ٹھیک ہے، اسلام میں پراپر چیک اینڈ بیلنس ہے، وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ہم زکوٰۃ وغیرہ کو فرض سمجھتے ہیں، وہاں پہ کوئی زکوٰۃ کا کنسیپٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں سود حرام ہے، وہاں پہ جو سود ہے وہ عام ہے۔ مسلم ور تھرون آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ سیکٹر، دے ور فائنانشلی ویک، تو جب مغل امپائر کو ڈیفیٹ ہوئی تھی تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا الٹا برٹش راج نے بلیم کیا تھا مسلمس کو کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو اکنامیکلی اور فائنانشلی تب مسلمس کو بہت زیادہ مسئلہ فیس کرنا پڑنا تھا۔ بلکہ دوسرے ہاتھ پر جو ہندوز تھے، کیونکہ وہ چہیتے تھے اور وہ کافی زیادہ سیکوفینسی کرتے تھے برٹش راج کی، تو اس لیے انہیں ہر طرح کے انسٹیٹیوشن میں اور ہر طرح کے ڈپارٹمنٹ میں ان کو اچھی ریپرزنٹیشن ملی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اکنامیکلی اسٹرانگ کر گئے تھے اسے۔ ایجوکیشنل ڈفرینسز، دوبارہ وہی بات کہ جو ماڈرن ایجوکیشن آئی ہوئی تھی وہ ہندوز نے زیادہ حاصل کی، کیونکہ ان کو سہولیات زیادہ دی جا رہی تھیں، ان کو فیور زیادہ دی جا رہی تھی، تو جو بھی ماڈرن چیز انٹروڈیوس ہوتی تھی سب کانٹیننٹ میں وہ سب سے پہلے ہندوز اچیو کرتے تھے۔ مسلمز بہت کم ہوتے تھے، کیونکہ مسلمز کو ایک تو مائنورٹی ٹریٹ کیا جاتا تھا، دوسرا پھر وہ برٹش راج یہ چاہتا تھا کہ یہ اوپریسڈ ہی رہیں تاکہ یہ دوبارہ ابھر کے ایک امپائر کی فارم میں واپس نہ آ سکیں۔ تو ایجوکیشنل ڈفرینسز یہ تھے۔ پولیٹیکل ڈفرینسز اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ٹو نیشنز تھیوری، سر سید احمد خان نے یہ ورڈ یوز کیا تھا، ہی از دا پائونیئر آف اور دا فاؤنڈر آف ٹو نیشنز تھیوری۔ تو سب سے پہلے جو اردو ہندی تنازع ہوا تھا 1867 میں، ٹھیک ہے، جس میں ہندی اسکرپٹ کو وہ اردو اسکرپٹ کی جگہ پر رائج کرانا چاہتے تھے، تو سب سے پہلا جو پولیٹیکل ایک آپ کہہ لیں کنفلکٹ ہوا تھا وہ اردو ہندی تنازع تھا۔ اس کے بعد جو کانگریس بنی تھی اے او ہیومز نے بنائی تھی 1885 میں، اس کا بھی مسلمانوں کے ساتھ جو تھا رویہ وہ بہت زیادہ اپریسڈ تھا، مسلمانوں کو اپریس کرتے تھے۔ دین پارٹیشن آف بنگال، ٹھیک ہے، 1905 میں جب لارڈ کرزن جو برٹش ریپرزنٹیٹیو تھا بنگال کا، یہ سب کانٹیننٹ پہلے بنگال بلایا جاتا تھا، یہ بہت بڑا ایریا تھا، تو برٹش راج کے لیے مشکل تھا اس پورے ایریا کو ایڈمنسٹریٹر کرنا، تو انہوں نے 1905 میں سوچا تھا کہ ہم اس پورے بنگال کو نا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے وہاں پہ ایک ہم اسٹیٹ بنا دیتے ہیں، ایک اس پروونس بنا دیتے ہیں، اور جہاں پہ ہندوز کی میجورٹی ہے اس کو ایک پروونس بنا دیتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم دونوں پروونسز پر الگ الگ ایڈمنسٹریشن بنائیں گے، تو اس طرح اس پورے ایریا کو ایڈمنسٹریٹر کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو 1905 میں جیسے ہی پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی تو اس کے بعد ہندوز نے دوبارہ فیل کیا کہ ہم نے جو تجارت کرنی ہوتی تھی وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کرنی ہوتی تھی، تو ہمیں اکنامیکلی لاس ہو رہا ہے، تو انہوں نے دوبارہ موومنٹ شروع کر دی تھی، دنگے فساد شروع کر دیے تھے، تو الٹیمیٹلی تنگ آ کے ان دنگے فساد سے 1911 میں ریورٹ کر دیا گیا تھا وہ فیصلہ کہ جو پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی وہ ختم کر کے 1911 میں لارڈ ہارڈنج تھے اس نے دوبارہ ریورٹ کر دی تھی، پارٹیشن آف بنگال دوبارہ ایک صوبہ بن گیا تھا۔ لینگویج کی بیس پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں دا لینگویج آف مسلم ور اردو اینڈ اٹ واز ریٹن ان عربک اسکرپٹ، اور ان کی جو تھی وہ ہندی تھی اور وہ سنسکرت میں لکھی جاتی تھی، تو بہت مشکل تھا ایک دوسرے کی لینگویج کو جاننا۔ اردو لینگویج ہیڈ دا ڈفرینس ان رائٹنگ تھاٹس آف پوئٹری، آرٹ، پینٹنگ اینڈ ورڈز آف میوزک، کیونکہ ہمارا پھر اسکرپٹ ایسا تھا کہ اس کے بیس پر ہی علامہ اقبال نے اپنی پوئٹری شروع کی تھی، اسی کے بیس پر ہی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ٹو نیشنز تھیوری کو بھی یوز کیا تھا، اور جو اسکیٹرڈ یوتھ تھی ہماری
ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج بھی ایک فیکٹر تھا ٹو نیشنز تھیوری کے بننے میں. ٹو نیشنز تھیوری اینڈ پولیٹیکل لیڈرز دوبارہ ہم دیکھتے ہیں. سر سید احمد خان, the pioneer of two nations theory, said, I am convinced now that Hindu and Muslims could never become one nation as their religion and the way of life was quite distinct from each other. تو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ دونوں متحد رہے ہیں, لیکن جیسے ہی 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا, اس کے بعد انہیں فیل ہو گیا تھا کہ اب میرا یہ کنسیپٹ چینج ہو گیا ہے, اب یہ میرا کنسیپٹ ہے کہ یہ دونوں الگ قومیں ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا, مسلم آر ناٹ دا مائنورٹی, دے آر ون نیشن بائی ایوری ڈیفینیشن آف دا ورڈ نیشن, بائی آل کیننز آف دا انٹرنیشنل لاز وی آر اے نیشن. ٹو نیشنز تھیوری ان دا ویو آف علامہ اقبال. India is a continent of human beings belonging to different languages and professing different religions. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of the Muslims of India and Islam. کنکلوژن ہم نے وہی چیز نکالی کہ کس طرح جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے ڈفرینٹ سوسائٹیز میں وہ اسکیٹرڈ تھے. انہوں نے دیکھا کہ برٹش راج جب سے آیا ہے اور مغل امپائر ختم ہوا ہے, تو اس کے بعد جو ایگزسٹنگ لا تھا وہ اب ویلڈ نہیں رہا, تو جو ہندوز ہیں وہ ہمارے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سب کی ایک کامن کنسیپٹ بنا, ان سب کی ایک کامن آئیڈیالوجی بنی کہ ہم ہر لحاظ سے ہندو سے ڈفرینٹ قوم ہے, تو جو کہ ٹو نیشنز تھیوری کہلائی, دو قومی نظریہ. اس کی بیس پر وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو لے کر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں. مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے وہ اپنا ایک فیوچر ویژن دیتے ہیں, اور ان کا فیوچر ویژن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی اسٹیٹ چاہیے جہاں پر ہم اپنی زندگی اسلام اور قرآن, اسلام کے پرنسپلز لائک قرآن اور سنہ کی بیس پر بسر کر سکیں. تو اسی آئیڈیالوجی کی بیس پر پاکستان بنا, اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلام ہے, اور اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹو نیشنز تھیوری ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ آج کا لیکچر تھا. آئی ہوپ آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آئیڈیالوجی آفر کیا کرتی ہے, آئیڈیالوجی ایمرج کیسے ہوتی ہے, پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سوشل, پولیٹیکل, اکنامک, ریلیجیس آئیڈیالوجیز کیا ہوتی ہیں, آئیڈیالوجی کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے, ٹو نیشنز تھیوری, یہ ساری چیزیں ہم نے آج کور کر لی ہیں. تھینک یو.